الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية أنس والناس أجمعين ہزار صبح بہار از نگاہ می چکداش جنوز سایہ زلف سیاہ می چکداش جنوز سایہ زلف سیاہ می چکداش چمن چمن گل و نسرین ز عکس رخ ریزد سبد سبد گل خندان ز راہ می چکداش نعت لکھنے کا یہ سامان بنا لوں تو لکھوں مشک و عنبر سے دہن اپنا بسا لوں تو لکھوں چشم حوران بہشتی کا میں کاجل پالوں شاخ سدرہ سے قلم پہلے بنا لوں تو لکھوں یا قلم کی جگہ مل جائے مجھے نوک ہلال شفع سم سے خالی اسے پالوں تو لکھوں صبغت اللہ سے رنگین تو کر لوں کاغذ حاشیہ کہکشاں سے میں منگا لوں تو لکھوں پہلے جبریل سے آداب کتابت سیکھوں عظمتیں اسم مبارک کی لکھا لوں تو لکھوں عمر بھر پہلے پڑھوں دل سے درود و سلام عمر بھر پہلے پڑھوں دل سے درود و سلام پھر سراپا کو آنکھوں میں بسا لوں تو لکھوں خشو ما سوا کا خشو خاشاک بھرا ہے دل میں آتش عشق سے میں اس کو جلا لوں تو لکھوں نعت لکھنے کی حسرت تو ہے قدرت لیکن یہ لوازم نہیں ملتے انہیں پالوں تو لکھوں آپ کی توجہ ادھر ہی رہے ایک تیرا جمال ہے زینت محفل حیات دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکات تیری جبیں سے آشکار پرتو ذات کا فروغ اور تیرے کوچے کا غبار سرمے چشم کائنات چہرہ کشا کرم تیرا کافتہ بقیرواں لطف تیرا کرشمہ سنج کعبہ سے تابع سومنات تیرے سلام کے لیے گلشن قدوس کے طیور گھوم رہے ہیں ڈال ڈال جھوم رہے ہیں پار پار دیکھتے ہی تیرا جلال کفر کی صف الٹ گئی
جھک گئی گردن حبل، ٹوٹ گیا تلسم لات، آنکھ کے ایک اشارے سے تو نے معنی بدل دیے، ذہن کے سب تصورات، قلب کے سب تأثرات، چوں و چگونا و چرا تابق و جاؤ و تابقے، حل کیے ایک بات میں تو نے یہ سرمدی نکات، غیر کو خیش کر دیا، نیش میں نوش بھر دیا، پل میں درست کر دیے بگڑے ہوئے تعلقات، کیا ہی وہ انقلاب تھا ڈھل گئے جس میں ایک ساتھ لندن و پیرس و دمشق، پیکن و دہلی و ہرات، اثر نو کیا گیا دودھ آدم ارجمن، مٹ گئی قید خون و رنگ، اٹھ گئی قید خون و رنگ، مٹ گیا فرق نسل و ذات، شان خدائے پاک تھی یسربیوں کی سادگی، جس پہ نثار ہو گئے سب عجمی تکلفات، تیری ثنا میں ترزباں ہو گیا جو میری طرح، اس کے قلم میں آ گئی شان روانی فرات، پست و بلند کے لیے عام ہیں تیری رحمتیں، عرش سے اور فرش سے تجھ پہ سلام اور صلات، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل صد احترام علماء کرام، محترم دوستوں، بزرگوں، بداسر کے غیور نوجوانوں، عزت ماں اسلامی ماں بہنوں اور عزیز بیٹیوں، اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے آج ہمیں اپنے محبوب کی سیرت کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ آپ سب قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اللہ کے محبوب کی سیرت کے لیے بہترین مجلس کا انعقاد کیا ہے، محنتیں کی ہیں۔ اللہ دونوں جہاں میں بہترین آپ کو بدلہ عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے یہ خوش بختی ہے، سعادت کی بات ہے کہ ہماری زندگی کے چاہے چند لمحات ہی صحیح، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، جس طرح اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، ایسے ہی اس کے محبوب کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح اللہ کا ذکر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایسے ہی اللہ کے محبوب کا ذکر اور تذکرہ کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی نے کہا خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے۔ اور کہا خدا نے کہ بخشش کی بات محشر میں، کہا خدا نے کہ بخشش کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور ربیع الاول کے مہینے میں بیٹھے ہیں۔ یہی تو وہ جو ہے بہار آفرین مہینہ، پر نور مہینہ ہے۔ ویسے تو اس کا نام پہلے سے ربیع الاول اس لیے تھا کہ جب عربوں نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد نے جب ان مہینوں کے نام رکھے تو پھر جو ہے یہ بہار کے موسم میں آیا تھا، اس لیے اس کو ربیع الاول کہا گیا۔ لیکن پھر اس ربیع الاول کی بھی قسمت جاگ گئی کہ اسی ربیع الاول میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے ایسی بہار بن کر تشریف لائے کہ یہ حقیقی معنی میں ربیع الاول بن گیا، یہ کائنات کی پہلی بہار بن گیا۔ بہاریں تو دنیا میں اور بھی آئی، بہت ساری آئی، لیکن یہ ایک بہار ایسی آئی جو ساری بہاروں پہ چھا گئی، اور وہ جو بہاریں تھی وہ بھی تو اسی ایک بہار کی مرہون منت تھی کہ اگر اس بہار کو آنا نہ ہوتا، اگر میرے آقا کو لانا نہ ہوتا تو نہ پھول کھلتے، نہ سبزے لہکتے، نہ انادر چہکتے، نہ گل مہکتے، نہ کلیاں مسکراتی، نہ جن و انسان ہوتے، اور نہ حور و غلمان ہوتے،
نہ جو ہے دریا اور سمندر روا اور دوا ہوتے، اور نہ لوح و قلم ہوتے، نہ تم ہوتے، نہ ہم ہوتے، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ غنچے سب پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سب دشت و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بس میں توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاں ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اقبال سہیل کیا کہتا ہے کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب بھی خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر وہ چراغ حرم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ تو وسلم۔ دنیا میں جتنی بھی بہاریں آئی ہیں وہ اسی ایک بہار کی مرہون منت ہے، اسی مہینے میں آئی۔ کب آئی؟ کون سی تاریخ تھی؟ اختلاف تو ہے، لیکن جو مضبوط تاریخ ہو وہی بتا دیجئے مجھے۔ علماء کرام کافی تعداد میں ہیں، مشہور تو اور ہے، لیکن محققین کس تاریخ کے پاس گئے ہیں؟ ذرا آپ تصدیق کر دیں گے بات کرنا آسان ہو جائے گا۔ میرے ذہن میں 9 ربیع الاول آ رہا ہے کہ اکثر محققین جو 9 ربیع الاول تک پہنچے ہیں، مشہور 12 ربیع الاول ہے، اختلاف ہے، علماء جانتے ہیں 1 تاریخ سے لے کر 21 اور 22 تاریخ تک مختلف اقوال ہیں، لیکن محققین ریسرچ کر کے جو پہنچے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ 9 کو کیوں؟ اس لیے کہ یہ 9 کا جو عدد ہے، یہ 9 کا جو ہندسہ ہے، یہ سارے اعداد کا سردار ہے۔ 9 کا جو عدد ہے نا، اس سے بڑا کوئی عدد نہیں ہے، 9 سے بڑا نہیں ہے۔ آپ 20 لکھیں گے تو پہلے 2 لکھیں گے پھر 0 لکھیں گے۔ 9 سے بڑا ہندسہ، 9 سے بڑا سردار کوئی نہیں۔ تو عدد میں جو سردار تھا وہ 9 تھا، ساری کائنات کے سردار کو اور سارے نبیوں کے سردار پیغمبر کو بھیجنا تھا، تو تاریخ کا جو انتخاب کیا اس عدد کا انتخاب کیا جو اعداد میں سارے عدد کا سردار ہے۔ کیا بات ہے، کیا نکات بیان کیا ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ 9 ربیع الاول کی ایک اور خاصیت ہے، یہ 9 کا جو عدد ہے اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے ارشاد ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی تقسیم کر لیں، جی، یہ جتنا بھی اس کو تقسیم کر لیں یہ اپنی ذات نہیں چھوڑتا، یہ سب کے اندر موجود نظر آتا ہے۔ آپ بچے بیٹھے ہیں، 9 کا پہاڑا اپنے دماغوں میں لائیں، مشکل نہیں پوچھا میں نے، 14 کا پہاڑا نہیں، 14 کا نہیں پوچھا، 9 کا بڑا آسان پہاڑا ہے۔ اب اس کو اپنے ذہنوں میں تھوڑی دیر کے لیے لے آئیں۔ 9 کا پہاڑا اکثر بچوں کو سب کو یاد ہے لگ بھگ، تو 9 کو ضرب دیں 2 بار کتنا ہوتا ہے؟ 18۔ 18 کیسے لکھا جاتا ہے؟ 1 اور 8 جوڑو کتنے بنے؟ 9 نہیں چھوڑا اس نے۔ پھر چلو 27 میں 2 اور 7 کتنے ہوئے؟ 9۔ 36، 3 اور 6 کتنے ہوئے؟ 9۔ 45، 4 اور 5 کتنے ہوئے؟ 9۔ 54، 5 اور 4 کتنے ہوئے؟ 63۔ 6 اور 3 کتنے ہوئے؟ 72۔ 7 اور 2 کتنے ہوئے؟ 81۔ 8 اور 1 کتنے ہوئے؟ 90 ہو گئے نا، 90 ہو گئے۔ ارے 0 کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، 9 کا 9 موجود ہے، ہر ایک میں موجود ہے، کیونکہ ذاتی نبوت والے کو بھیجنا تھا۔ باقی سب کو جو نبوت ملی ہے وہ تو جو ہے ان کے صدقے سے ہے، ان کے طفیل سے ہے۔ اب ذاتی نبوت کو دیکھو، ہر نبی کی نبوت میں، ہر نبی کی صفات میں، ہر نبی کے معجزات میں ان کی نبوت چمکتی ہوئی یوں نظر آتی ہے۔ غور کریں،
آدم کے اخلاق ہوں، شیش کی معرفت ہو، نوح کی شجاعت ہو، صالح کی فصاحت ہو، لوط کی حکمت ہو، دانیال کی محبت ہو، الیاس کا وقار ہو، یوشع کا جہاد ہو، موسیٰ کی شدت ہو، یعقوب کی بشارت ہو، یوسف کا حسن و جمال ہو، اور سلیمان کی شوکت ہو، حضرت داؤد کی خلافت ہو، حضرت عیسیٰ کا زہد ہو، آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا ہے وہ سب اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے۔ ان کی نبوت میں بھی یہ ذاتی نبوت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھا ایک بات اور عقیدے کی بھی یاد آ گئی کہ جو یہ نوح ہے نا، اس کے بعد کوئی نیا عدد نہیں آتا، نوح کے بعد کوئی نیا عدد نہیں آتا، وہ جو وہی آئے گا جو پہلے آ چکے ہیں۔ آپ لکھو 85، تو 9 سے پہلے والے 8 کو اٹھاؤ، پھر 9 سے پہلے جو 5 آیا اس کو اٹھاؤ۔ 9 نے بتا دیا میں آخری ہوں، اللہ نے اشارہ کر دیا آخری نبی بھیج رہا ہوں۔ اور ختم نبوت کا 9 کے بعد کوئی نیا عدد نہیں ہے، نہ قادیانی نہ شکیلی، کوئی نیا عدد نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، ہاں وہ آ سکتا ہے جو پہلے آ چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے ہیں، وہ قیامت کی نشانی بن کر وہ جو ہے دجال کو قتل کرنے کے لیے دوبارہ آئیں گے، لیکن کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا۔ تو یہ 9 نے بہت اشارے کر دیے ہیں یہاں پر۔ بہرحال تاریخ، ہمارے آقا تاریخوں کے محتاج نہیں، تاریخیں محتاج ہیں میرے آقا سے نسبت جوڑنے کے لیے ترستی ہیں، اور تاریخیں بڑی بنتی ہیں آقا سے نسبتیں پانے کے بعد۔ وہ جو لمحہ تھا، جو گھڑی تھی، جو بھی تاریخ تھی، جس تاریخ میں آئے وہ تاریخ ساز بن گئی، وہ تاریخ ساز بن گئی۔ تو ربیع الاول میں آئے، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اسی مہینے میں آئے حضور، آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، بہت خوب۔ ہاں یہ ربیع الاول میں آئے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ ولادت، جس کو میلاد بھی کہتے ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ آپ نے جھوٹے لفظ تو سنے ہوں گے کہ اب آپ فلانی اور میلاد نے کون ماننے، یہ میلاد کو نہیں مانتے، حالانکہ کوئی غیر مسلم بھی نہیں ملے گا۔ میلاد کے معنی ہے نبی پیدا ہوئے۔ میلاد کے کیا معنی ہے؟ نبی پیدا ہوئے۔ وہ کون سا دھرتی پہ انسان ہے جو یہ کہے کہ نبی پیدا نہیں ہوئے؟ تو میلاد کوئی اپنانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز نبی کی سیرت ہے۔ اگر ہم چاہیں بھی نا کہ نبی کی ولادت کو اپنائیں، کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ کوئی چاہے کہ میرا بیٹا سوموار کو پیدا ہو، اس کی ماں کے درد بھی نہ ہو، پیدا ہوتے ہی روشنی پھیل جائے، خوشبو پھوٹ پڑے، ممکن ہے؟ تو میلاد منائی جاتی ہے لیکن اپنانے کی چیز نہیں ہے۔ ہمیں کیا اپنانا؟ سیرت، نبی کی سیرت۔ ربیع الاول میں آئے، کیوں آئے؟ مقصد کیا تھا؟ آنے کی خوشی سارے مسلمانوں کو ہے، نبی تشریف لائے، خوشی سب کو ہے، خوشی کا انداز سب کا اپنا اپنا ہے۔ گھر میں مہمان آتے ہیں، بچوں کو خوشی ہوتی ہے ماموں آئے، پیسہ ملے گا، اور بچوں کو خوشی ہوتی ہے آج اچھا آئٹم کھانے کو بھی ملے گا، عورتوں کو بھی خوشی ہوتی ہے میرے بھائی آئے ہیں، آج حلوہ بناؤں، کھیر بناؤں، گوشت بناؤں، قورمہ بناؤں، بریانی بناؤں، عورتوں کو بھی خوشی ہے۔ گھر کا بڑا جو سنجیدہ ہے اس کو بھی خوشی ہے۔ تینوں کا انداز الگ الگ ہے،
جب عورتوں نے خوشی منائی تو پکوان بنا کر، بچوں نے خوشی منائی ماموں کی کار پہ پھول ڈال رہے ہیں، گلی سجا رہے ہیں، کمکمے لگا رہے، لائٹیں لگا رہے، ہمارے ماموں آ رہے، دبئی سے آ رہے، سعودی سے آ رہے، خوشی ہو رہی۔ یہ بچوں کی ادائیں ہیں۔ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے جب مہمان آتا ہے تو وہ مہمان کی باتیں سنتا ہے، اس کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے مشاہدات سے فائدہ اٹھاتا ہے، پوچھتا ہے برادر نسبتی صاحب آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، کیسے تشریف لائے، کیسے یاد فرمایا، مقصد معلوم کرتا ہے کہ کیوں آئے ہیں، وہ تقاضے میں پورے کروں، میں گھر کا ذمہ دار ہوں۔ تو خوشی علماء دیوبند کی بھی ہے، لیکن ان کی خوشی منانے کا انداز دیکھیے کہ یہ نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، نبی کی زندگی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور تیری جو خوشی ہے یا تو عورتوں والی پکوان میں لگ جاتا ہے، حلوے کے پیچھے، کھیر کے پیچھے، پوڑی کے پیچھے اور مالیدے کے پیچھے، مٹھائیوں کے پیچھے، یا پھر خوشی مناتا ہے بچوں والی، گلی سجا دو، لائٹیں لگا دو، پھول چھڑک دو، اچھل دو، کودو، جلوس نکالو۔ ارے تو علماء دیوبند کے سامنے بچے کا بچہ ہی ہے، میں نے شیطان کا بچہ نہیں کہا، تو بچے کا بچہ ہی ہے، تو بچے کا بچہ ہی ہے۔ خوشی سب کو ہے، لیکن مقصد ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اللہ نے کیوں بھیجا، کس لیے آئے، اتنا حسین دیا، جمیل دیا، نبیوں کا سردار دیا، مقصد کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے تب بھی مقصد کو سامنے رکھے ہوئے تھے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ تیرا آخری محبوب جو بھیجنا وہ میری اولاد میں سے بھیجنا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے یہ خاص رسول ہے، کوئی عام نہیں۔ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم میں سے ہے، مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم جیسا نہیں ہے، تم میں سے تو ہے، کیونکہ ابراہیم نے مانگا اور کہا میری اولاد میں سے بھیج۔ میں کوئی، اللہ فرماتے کوئی میں غیر منصف نہیں ہوں کہ مانگے ابراہیم اور دے دو جبریل کو، نہیں، انہوں نے مانگا، کعبہ انہوں نے بنایا، بیٹے کے گلے پہ چھری انہوں نے چلائی، آگ کے اندر وہ کودے، وطن انہوں نے چھوڑا، انہوں نے والدین کو چھوڑا، سوسائٹی کو چھوڑا، اور جو ہے بادشاہی کو لات ماری، وزارت کو لات ماری ہے، سب کا مقابلہ کیا ہے، سب جو ہے ناراض تھے۔ دنیا کہہ رہی تھی او ابراہیم تو تیرے رب کو چھوڑ دے، رب کہہ رہے تھے او میرے خلیل تو میرے خاطر سب کو چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو چھوڑا، تو ابراہیم کو دوں گا من انفسکم، یہ انسان کی جنس میں سے دے رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، من انفسکم، تم جیسے نہیں ہیں۔ تم اگر کسی چیز میں تھوک دو، تمہارا تھوک چائے میں پڑے، گھر والی نہیں پیتی، تعریفوں کوئی پل باندھتی ہوگی، لیکن تیرا تھوک اگر چائے میں پڑ جائے، تیری بیوی نہیں پیے گی، لوگوں کو گھن آئے گی، لیکن وہ تم جیسے نہیں ہیں۔ ان کا لعاب دہن، جب بئر عریس جس کا پانی کھارا تھا، محمد عربی کا لعاب دہن کیا پوچھا کہ اس کنویں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا، سبحان اللہ، شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ کیا نبی، ہاں، تو تم میں سے ہے، تم جیسے نہیں۔ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ہیں اور تم جیسے نہیں؟ کوئی چیز اسی جنس سے ہو اور اس جنس جیسی نہ ہو، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، تیری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، غور نہیں کرتا، دیکھا نہیں۔ پتھر تو وہ بھی ہے جو تیرے گھر کی نیو بنیاد اساس میں لگا ہوا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو اسکول میں لگا ہوا ہے، پتھر وہ بھی ہے جو سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر کلومیٹر بتاتا ہے، پتھر وہ بھی ہے جو حجر اسود ہے، خانہ کعبہ کے پہلو میں رکھا ہوا ہے۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔
آنکھیں بھی ہیں، دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ تو دور دور سے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ پتھر تیرے گناہوں کو کیچ کر رہا ہوتا ہے، وہ پتھر کیچ کر رہا ہوتا ہے۔ بعض پتھروں کی خاصیت ہوتی ہے، ہم سرسری پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ آپ نے سنا کہ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ بھوک سے نڈال تھے۔ ایک صحابی آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے ہم نے بہت سارے صحابہ نے باندھے تھے، ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، پتھر باندھا ہوا ہے۔ اب یہ آپ نے کئی بار سنا اور آپ کھیت چلے گئے، 1 بج گئی، پیچھے سے ٹفن نے آیا، پیٹ پہ بڑا پتھر اٹھا کے مت باندھ لینا، حدیث کو پہلے سمجھنا۔ عام طور پر ذہنوں میں یہ مفہوم ہے کہ وہ کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی تو کوئی بڑا سا پتھر اٹھا کے یہاں باندھ دیا ہوگا تاکہ کمر سیدھی رہ سکے۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ کو نقطہ حل کر گئے، فرمایا کوئی بڑے پتھر نہیں تھے، تم نے غور نہیں کیا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، سائنس کی بات ہے۔ کہتے ہیں عرب کے پہاڑوں کے پاس چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں ٹھکری نما، جن کی موٹائی بڑی مشکل سے 1.5 انچ بھی نہیں ہے، جیسے راجستھان کے ماربل کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو ٹکڑی تم اپنے گھروں کی چھتوں پہ لگاتے ہو، یہ ٹکڑیاں تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عرب کے پہاڑوں کے دامن میں یہ جو ٹھکری نما پتھر پڑے ہیں ان کی ایک تاثیر ہے کہ جب بھوک لگ جائے، جب بھوک لگتی ہے معدے میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ پتھر ایسی خاصیت رکھتا ہے جب اس کو پیٹ پہ باندھا جائے تو معدے کی گرمی کو کھینچ لیتا ہے، معدے میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، اس لیے وہ پتھر باندھا گیا تھا۔ اور اس لیے وہ پتھر، یہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے یہاں نہیں باندھ دیے گئے تھے، یہ معمولی، یہ بعض مرتبہ قرآن و حدیث سائنس بیان کر رہا ہوتا ہے، ہم سرسری گزر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سائنس کوئی باہر کی چیز ہے، سائنس کوئی باہر کی چیز نہیں ہے۔ بہت ساری 1000 سے زیادہ کھلی آیتیں قرآن کریم کے اندر سائنس کو بیان کر رہی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی آیتیں بھی ہیں ظاہری آنکھ سے دیکھو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں سائنس ہوگا۔ جیسے قرآن کریم جہنم کا ذکر کرتا ہے، الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا عنقریب ہم دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک چمڑی جل جائے گی فوراً دوسری چمڑی لگا دیں گے۔ اب یہاں قرآن سائنس بیان کر رہا ہے۔ اب ہم نے تو سوچا نا کہ قرآن ڈرا رہا ہے، جلدی اگلی آیت کا ترجمہ دیکھ لو، لیکن یہاں ریسرچ کرنے والے رکے کہ یہاں بڑی سائنس کی گہری بات ہے کہ اللہ نے یہ بات کیوں کہی کہ چمڑی بدل دوں گا؟ یا اللہ سانس میں نے نکالتا، تو سانس مت نکال، وہ جلتا رہے گا، سزا پاتا رہے گا، چمڑی بدلنے کی بات کیوں کی؟ سائنس آج پہنچ گیا کہ سب سے زیادہ تکلیف اور درد کے جو سیل ہوتے ہیں وہ چمڑی میں ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے جواب دے دیا تھا، ہم پہنچے نہیں۔ قرآن نے آگے کیا کہا؟ لِيَذُوقُ الْعَذَابَ، چمڑی اس لیے بدل رہا ہوں تاکہ عذاب زیادہ چکھیں۔ سائنس نے بتایا کہ درد کے سیل چاہے ہاتھ جل جائے، انجیکشن لگائے، وہ درد جو ہوتا ہے چمڑی میں ہوتا ہے، ہاتھ جل جائے سب سے زیادہ درد جو ہوتا ہے وہ چمڑی کو ہوتا ہے۔ یہ سیل ہی درد کے تکلیف کے چمڑی میں رکھے گئے ہیں، یہ سائنس تھا۔ ہم نے سمجھا سائنس کوئی اور چیز ہے۔ میں بہت جلدی واپس اپنی سڑک پہ آ رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا یہ سیر کرا دوں آپ کو کہ فَفَتَقْنَاهُمَا، سائنس نے کہا نا کہ دھماکہ ہوا اور دنیا وجود میں آ گئی، تو ہم نے اس کا مذاق اڑایا کہ باوڑا ہو گیا، کہتے ہیں کہیں دھماکہ ہو گیا۔ اب ہم قرآن کریم میں غور کریں، ان السماوات والارض کانتا رتقا، اللہ فرماتا ہے آسمان اور زمین آپس میں چپکے ہوئے تھے،
7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، سارے آپس میں چپکے ہوئے ہیں۔ اور پھر حدیث سامنے رکھو، فرمائے یہ نظام جب یوں نہیں تھا نا، تب میرا عرش پانی پر تھا۔ یہ پانی جو دھرتی کے نیچے بٹھا دیا یا دائیں بائیں لگا دیا نا، یہ بہت اونچائی تک عرش تک تھا۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھو، قرآن کہتا فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے ایک لمحے کے اندر سب کو جدا کر دیا۔ ایک لمحے کے اندر 7 آسمانوں کو اوپر جو کھینچا ہے اور سب کے بیچ میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ رکھا، زمین نیچے، پانی کو نیچے بٹھا کے زمین اوپر دی ہے، ہلنے لگی تو پہاڑوں کو جب ٹھونکا ہے، دماغ سے ہی پوچھ لو، آواز نہیں آئی ہوگی، دھماکہ نہیں ہوا ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں سائنس کوئی باہر کی چیز ہے، سائنس کوئی باہر کی چیز نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو بہرحال پتھر کی بات کہاں سے آئی؟ حجر اسود سے۔ ہاں، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ تیرے میرے آقا بشر میں سے بشر ہیں، بشر جیسے بشر نہیں۔ بشر جیسے بشر، پانی تو وہ بھی ہے جو تیری بوتل میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو ٹنکی میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نلکے سے آ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے نا جو نالی میں بہ رہا ہے، اور پانی تو وہ بھی ہے نا جو زمزم ہے۔ زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں، بھوک مٹاتا ہے، شفا دیتا ہے۔ ہاں، یہ تو وہ پہلے سے برکتوں والا تھا، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے زمزم میں کے کنویں میں اپنا لعاب دہن کیا ڈالا، تب سے لے کر آج تک اس زمزم میں جنت کی 3 نہریں چلتی ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لعاب میں جنت کی 3 نہروں کا پانی ملایا ہوا ہے۔ تو بہرحال زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں۔ تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے خاص رسول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مقصد مانگا اور اللہ نے جب بھیجا تو یوں کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ ہاں، آپ ابھی سے سست پڑھنے لگے ہو، کیا آپ چاہتے ہیں میں شعر پڑھوں؟ تبھی سنو گے۔ دارین کا سردار ہے، سدرہ کا مکی ہے، دارین کا سردار ہے، سدرہ کا مکی ہے، محمود ہے، جواد ہے، صادق ہے، امی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ اور عرش نشیں ہے۔ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ اور عرش نشیں ہے۔ تو یہ مقصد لے کر آئے ہیں نا، تو یہ مقصد ہے۔ کیا مقصد؟ اللہ نے کیوں بھیجا؟ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب سے محبت کریں، اللہ کے محبوب سے ہم محبت کریں۔ اللہ کا محبوب ہے جس سے اللہ نے خود محبت کی، جس پہ اللہ خود درود پڑھ رہا ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے تمام اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حکم دے نماز پڑھو، اگر کوئی کہہ دے اللہ تو ہی پڑھ لے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو حکم میں لانا، کہا تو اور تیرا اللہ جا کے لڑ لو، کافر ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ میرے محبوب پہ درود پڑھو، اب ہم نے کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد، یہ اللہ تو محمد پہ درود پڑھ بھیج۔ عجیب حکم ہے، یا اللہ حکم ہمیں دیا، لیکن طریقہ جو درود بھیجنے کا سکھایا اس میں تو یوں بتایا گیا اللہ تو بھیج۔
ہماری کیا اوقات ہے تیرے محبوب پہ ہم درود و سلام بھیجیں؟ یا اللہ تو اللہم ترجمہ دیکھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ پھر ہم سے کیوں پڑھوایا؟ اس لیے کہ جو میرے محبوب پہ درود پڑھتا ہے نا، میں اتنا خوش ہوتا ہوں، پڑھنے والے پہ 10 رحمتیں بھیج دیتا ہوں۔ تمہیں کچھ دینا تھا، وہ رحمت للعالمین ہیں، ان کی رحمت کا حصہ تمہیں بھی چکھانا تھا، اس لیے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ ہم ان سے محبت کریں، ان سے محبت کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ عرض کرنے لگا اللہ کے رسول زیادہ نوافل نہیں میرے پاس، زیادہ نفلی صدقات و خیرات نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا خوش نصیب ہے تو، آخرت میں جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کر رہا ہے۔ تو محبت پر انعام بھی رکھ دیا، لیکن محبت سچی وہ ہے جس میں اطاعت ہو۔ تو ہم صحیح میلاد منانا، صحیح نبی کی سیرت کا فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ ہم ان سے دل سے سچی محبت کریں، ایسی محبت کہ ہمیں ان کی اطاعت پہ کھڑا کر دے، اور نبی کی اطاعت اللہ کے محبوب کی معیت عطا کرتی ہے، جنت عطا کرتی ہے۔ تو سنتوں پہ چلنے کا عزم کریں، نقش قدم نبی کے ہی جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو مقصد ہے ہم محبت کریں، ان کی اطاعت کریں۔ وہ زندگی لے کر آئے ہیں، پوری زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں انہوں نے گائیڈ لائن جاری نہ کی ہو۔ معلوم کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، اور پھر جو ہے ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں زندہ کریں۔ یہی بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے۔ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، جنات آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کی جو امت ہے نا، اس سے آپ حکم دیں کہ یہ ہڈی سے استنجا نہ کریں، کیونکہ ہڈی ہماری خوراک ہے اور پسندیدہ خوراک ہے، آپ لوگوں کو منع کریں۔ تو جنات کی شکایت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں اعلان کیا کہ جو ہے میری امت آج کے بعد تم ہڈی سے استنجا مت کرنا۔ جنات کے لیے رحمت بن کر آئے، حیوانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور پرندوں کے لیے، پتھروں کے لیے، جمادات، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ فرمایا احد پہاڑ سے میں محبت کرتا ہوں۔ چڑیا کے بچے کسی نے پکڑے، حضرت انس کہتے ہیں اس کی ماں اوپر اڑنے لگی، نبی نے فرمایا چڑیا کے بچے چھوڑ دو، اس کی ممتا، ماں کی ممتا مچل رہی ہے، ماں پریشان ہو رہی ہے، چڑیا کے بچے چھوڑ دو۔ تو پرندوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اونٹ آ کر شکایت کرتا ہے، ہرنی آ کر شکایت کرتی ہے، نبی نے حقوق بتائے جانوروں کو پالنے کی۔ اسی وقت آپ کو اجازت ہے جب آپ جانور کو چارہ کھلا سکتے ہو، پانی پلا سکتے ہو۔ اگر پانی نہیں پلاتے، جو چارہ نہیں کھلاتے، تو جانور کو باندھنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، پھر انہیں کھلا چھوڑ دو۔ بنی اسرائیل کی بات سنائی، ایک عورت نے بلی کو باندھا، نہ کھلایا نہ پلایا، بلی مر گئی، عورت کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا۔ دو واقعات ملے حدیثوں میں، ایک مرد کا ایک عورت کا، کہ جو ہے سفر میں ہیں، کتے کو پیانے پلاتے ہیں۔ علامہ عبدالشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے پیاسا کتا تھا، اور جب کتے کو پانی پلایا، کتے کو ہوش آیا، خدا کی رحمت کو جوش آیا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سب کے لیے رحمت بن کر آئے، ہاں سب کے لیے، انسانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ وہ سمامہ بن اسال جب اسلام میں آیا، مکہ والوں کا اناج روک دیا کہ جنہوں نے میرے نبی کو ستایا ان کو اناج کا دانہ بھی نہیں دوں گا۔ انہوں نے شکایت کی اللہ کے رسول، آپ کے پیارے نے
جو ہے نجد کے علاقے سے آنے والا اناج روک دیا ہے، آپ جو ان سے کہیں کہ اناج تو بند نہ کریں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سمامہ اگرچہ وہ ہمارے دشمن ہیں لیکن وہ انسان ہیں، تم تو انہیں میرا رشتہ دار ہی سمجھ کے اناج کو شروع کر دو۔ مشرکین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ مشرکین خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہے تھے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یہ اللہ اگر تیرا قرآن سچا ہے، تیرا محبوب اگر سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، ہمیں پر کوئی سخت عذاب ہی بھیج دے۔ یعنی ایک تنزیہ تھی، بد دعا تھی، خود کے لیے ہلاکت مانگ رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے محبوب عذاب تو خود مانگ رہے ہیں، میرا قرآن بھی سچا ہے، میرا محبوب بھی سچا ہے، عذاب خود مانگ رہے پھر بھی نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ وانت فیہم، میرے محبوب مکہ کی گلیوں میں تو بھی تو چلتا ہوا نظر آتا ہے، تیری برکت سے میں مشرکین کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ یہ وہی ادا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، مجھے ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس شہر کی قسم کھاؤں۔ یا اللہ قسم کیوں نہیں کھاتا؟ یہ تو تیرا گھر ہے، یہاں حتیم ہے، یہاں صفا ہے، یہاں مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، اتنا محترم شہر ہے، آپ قسم کیوں نہیں کھا رہے؟ فرمایا کھانی تو نہیں تھی لیکن کھا رہا ہوں، اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ شہر میں میرا محبوب بھی تو چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاں ہم اب بات سمیٹ رہا ہوں، کیا ہم بیان کر سکیں گے؟ تو جو ہے آپ یہ مقصد سامنے رکھیں کہ ہمیں اپنے آقا سے محبت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی عظمت دل میں ہو، اور جو انہوں نے جو حکم دے دیا پھر اپنا دماغ استعمال نہ کریں، لوگوں کا پھر شوق نہ دیکھیں۔ نوجوانوں چھوڑ دو، اپنے گلے سے سونے کی چینیں نکال دو، اپنی انگلیوں سے سونے کی انگوٹھیاں نکال دو۔ سونے کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ کیا عورت تو 15 بھری پیر رکھے بانا تو کون منع کرے؟ میں تو ایک انگوٹھی تو گالی ہے۔ ارے مرد کے لیے سونا حرام ہے، اسلام نے منع کیا، ہم نے عمل نہیں کیا۔ اب ڈاکٹر آئے میدان میں، جرمنی کے ڈاکٹر آئے اور چائنا کے ڈاکٹر آئے، 2024 میں نئی ریسرچ لے کر آئے کہ سونا جب انسان کی باڈی کے ٹچ ہوتا ہے ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے، دنیا میں کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، نہ ناسا کے پاس، نہ یورپ میں، نہ برطانیہ میں، کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج نہیں، ایسے جراثیم باڈی میں سونا ڈالتا ہے۔ اسی ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ جب تو نے بیماری بتائی ہے تو علاج بھی بتا۔ کہنے لگا علاج کچھ نہیں، دوا کچھ نہیں، آپریشن کچھ نہیں، انجیکشن کچھ نہیں، اگر کوئی سونا کسی کی باڈی کے ٹچ ہو جائے علاج یہی ہے کہ اس کی باڈی سے خون نکال دو، جراثیم نکل جائیں گے۔ اب اپنا یہ تھوڑا سا دماغ بھی استعمال کر کہ کبھی کبھار تیری اسکوٹی پھسلتی ہے، کبھی کبھی چلتے ہوئے راہ میں ٹھوکر لگتی ہے، تیری انگلی سے خون آتا ہے، اور تو نے جو انگوٹھی سونے کی پہنی تھی وہ جراثیم جو تیری باڈی میں گئے تھے، اللہ کتنا مہربان ہے، تھوڑی سی ٹھوکر پہنچا کر خون نکال کر ان جراثیم کو نکال دیتا ہے۔ لیکن بھایا روز روز ٹھوکر کونے لگے گی، روز روز تیری اسکوٹی کونے پڑے گی، روز روز کٹھسوں خون نکالے گو، یہ تو فطرت ہے، اس طرف تو خون نکلتا ہے ہر مہینے، اس لیے ان کو سونا پہننے کی اجازت دے دی گئی، لیکن تیرے لیے سونا نقصان دہ تھا اس لیے تیرے لیے حرام کر دیا گیا۔ اگر تو کہ شراب اگر پیے گا اللہ کا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کی کمپنی میں کیا گھاٹا آئے گا؟ تیرا نقصان تھا۔ کمول صاحب میں اگر شراب پیا میں تو وہ بیئرڈی لگا ہوا۔ ارے بیئر بھی شراب ہے، بیئر بھی حرام ہے، برباد کر کے رکھ دیا نشے نے ہماری سوسائٹی کو۔ ایک تو پڑھائی میں پہلے ہی پیچھے چل رہے تھے، اب یہ 2-4 سالوں میں جو آیا ہے، تھارے تو بیراؤ کو نے مارا تھا چٹا چاٹے چھوڑا، چٹا تو نہیں آگے تھا رہے، سگریٹا میں گھال کے، پھڑی میں گھال کے نشے آگے، عجیب و غریب شراب پی جا رہی ہے، بیئر لگائی جا رہی ہے، افیم کھایا جا رہا ہے، ڈوڈا
پیا جا رہا ہے، بربادی ہے بربادی، صحت کی بربادی، تیرا جگر تباہ ہوگا، تیرا دل تباہ ہوگا، تیرا دماغ تباہ ہوگا، تیری عقل چھین لی جائے گی۔ کھانی نہیں پڑی شرابی کی، جھومتا ہوا بوتلیں چڑھا کر گھر پہنچا، جھومتا ہوا، دیکھے ہوں گے عزت لوٹ لیتی ہے، ماں باپ کی بھی۔ ہاں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، باپ شرابی ہے، بے ہوش ہو گیا ریلوے اسٹیشن پر، کہتے ہیں کون ہے؟ کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کو ڈینیوں باپ ہے۔ ہاں تو عزت ڈاکٹر کی بھی گئی، انجینئر کی بھی گئی، ماں باپ کی عزت چلی جاتی ہے، بھائیوں کی عزت چلی جاتی ہے۔ بہن شرابی کو کس منہ سے اپنا بھائی کہے، بیوی کس منہ سے شرابی کو اپنا ہسبینڈ اور شوہر کہے؟ تباہیاں ہیں، سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، بیچاری روتی رہتی ہے، شرابی آدمی۔ گھر تباہ ہو گیا، مال تباہ ہو گیا۔ مال کتنا تباہ ہو رہا ہے؟ یہ چوریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ 10 سال پہلے چوریاں کیوں نہیں ہوتی تھی؟ دن دہاڑے چوریاں، دن دہاڑے موٹر سائیکل اٹھا دی، دن دہاڑے سونار کی دکان لوٹ لی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ چٹا چاٹنے والے لوگ ہیں، یہ مہنگے نشے کرنے والے لوگ ہیں۔ عادت تو پڑ گئی، کماتا تو ہے نہیں، اس لیے جو ہے پھر ڈاکے ڈالتا ہے۔ کتنی برباد، گھر تباہ، فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، تمیز ختم ہو گئی اچھے برے کی۔ جھومتا ہوا گھر آیا، ماں دروازے پہ کھڑی ہے، ہاں ماں، اور کبھی کبھی بیوی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ جھومتا ہوا 12 بجے گھر پہنچتا ہے، بیوی دروازے پہ کھڑی، اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ آیا، کہنے لگا ماں جی تھارو کیا حال ہے؟ بیوی کو کہہ رہا ہے ماں جی تھارو کیا حال ہے؟ یہ شراب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عقل، اچھا آپ کہتے بیئر میں نہیں جاتا، بیئر میں دھیرے دھیرے سے عقل نکل جاتی ہے۔ بیئر کرنے والا کبھی بھی اچھا ہسبینڈ نہیں ہو سکتا، بیئر پینے والا کبھی اچھا باپ نہیں بن سکتا، بیئر پینے والا کبھی اچھا لیڈر نہیں بن سکتا، بیئر پینے والا اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، بیئر پینے والا اچھا انجینئر نہیں بن سکتا۔ دھیرے 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 اس کی عقل کو بیئر چھین رہی ہے، اس کے دل پہ، اس کے جگر پہ حملے کر رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو، جلد سے اسی وقت کامیاب ہیں، کچھ عزم کر لے کے اٹھا کرو۔ کانوں کے مزے تو بہت لے لیے ہم نے، لیکن ایک عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ جو ہمارے لیے ہمارے آقا بھلائی لے کر آئے اس کو اپنائیں گے۔ نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، سکون اللہ نے رکھا ہے۔ صبح قرآن فجر کی نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، پھر نکل جا دکان پہ، نکل جا کھیت پر، نکل جا ایجوکیشن حاصل کرنے، سکون ہی سکون ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اللہ نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا ان کی اطاعت کریں، ان سے محبت کریں۔ ہم کیوں محبت کریں؟ اس لیے کہ محبت کرنے کے جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں وہ سب اللہ نے اپنے محبوب میں رکھ دیے۔ انسان کبھی کسی کا فدائی بنتا ہے نا، ہنر کی وجہ سے بنتا ہے، اور ہنر ڈھونڈتا ہے اپنے محبوب میں۔ کتنی پاس ہوڑی ہے، پاس تو تو کرے گو بھی نہیں، وہ 12ویں پاس ہے کہ کون نہیں، اس کو سلائی مشین آتی ہے، اچھا کمپیوٹر کلاس سیکھی ہوئی ہے، اس کی انگلش کیسی ہے، یعنی وہ ہنر تلاش کرتا ہے۔ اچھا ایسا آدمی جس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، فون پر بات ہی نہیں ہوئی، بس سنا کہ یار وہ ڈیویلیئرز بہت چوکھا شوٹ مارا ہے، بہت، میں ڈیویلیئرز کو فین ہوں، یعنی ہنر نے اس کو کھینچا ہے، کمال نے اس کو کھینچا ہے۔ ارے جو باذوق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں علامہ اقبال کا فین ہوں، میں شیخ سعدی شیرازی کا فین ہوں۔ جس نے کہا تھا وہ 40 سال کا ہو گیا نا، بچوں والی حرکتیں ابھی بھی نہیں گئی۔ آج وہ اپنا راجستھان کا کون سا شہر ہے جس میں گدھے کے گلوں میں ہار، سورت گڑھ میں جلوس نکل رہا ہے نبی کے عشق کا، گدھوں کا ٹولہ، گھوڑوں کا ٹولہ، خچروں کا ٹولہ، سب کے گلے۔ میں نے بہت پہلے سنا تھا، علامہ ندیم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، گدھے کے گلے میں ہار، گھوڑے کے گلے میں ہار، اور کھچر کے گلے میں ہار، اور وہ پیچھے جو کہہ رہے ہیں کہ عشق نبی میں جان دے دیں گے، نماز تو نہیں پڑھتے، ہاں نس نس بولے نبی نبی، نماز پڑھو میں کبھی کبھی، یہ حال ہے نا۔ تو وہ عجیب حال ہوتا ہے۔ علامہ ندیم فرمایا کرتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ان میں سینئر کون سا ہے،
آج نکلا سورت گڑھ میں گدھے کے گلوں میں ہار، گھوڑے اور خچروں کے عاشق ہے، گدھا بھی۔ گدھاپن کیا کر رہے ہو یار؟ نبی کی سیرت اپناؤ، ان کی سنتوں کو اپناؤ، وہ زندگی لے کر آئے، وہ تمہیں عزت دینا چاہتے تھے، وہ عزت دینا چاہتے تھے۔ ان کی سیرت پڑھو، آپ کو ان کی جو ترتیب ہے وہ عزت دینے کی ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک، تمہیں عزت دینے کے لیے کہا ہے، تمہیں مضبوط کرنے کے لیے کہا۔ دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا اسٹیٹس، مقام، جو ویلیو مضبوط اور مستحکم ہو، فیوچر اچھا ہو، استقبال، وہ تمہارا مستقبل روشن ہو، اس کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کرنا ہوگا۔ اسلام کا پہلا حکم اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ کیا پڑھوں؟ جو بھی پڑھ، الذی خلق کہا، جو بھی میں نے پیدا کیا ہے وہ سب پڑھ، لیکن میری یاد کے ساتھ، میرے نام کے استحضار کے ساتھ۔ کہیں بھی چلا جا، کسی بھی دنیا کے شعبے میں چلا جا، یہ نہ بھولنا کہ تیرا رب کون ہے، یہ نہ بھولنا تیرا مالک کون ہے، یہ نہ بھولنا تیرا پیدا کرنے والا کون ہے، یہ نہ بھولنا کہ آخرت کا انجام کیا ہے، یہ نہ بھولنا کہ آخرت میں کیا کیا چیزیں کام آتی ہیں۔ میرے نام کے استحضار کے ساتھ پڑھ، الذی خلق، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، میں نے پیدا کیا وہ سب پڑھ، جغرافیہ پڑھ، ہسٹری پڑھ، سائنس پڑھ، سارے علوم پڑھ۔ یہ الذی خلق کا اشارہ ہے، اور آگے قلم کا ذکر کیا۔ اسلام جانتا ہے طاقتور بننا ہے، قلم پکڑو اپنے ہاتھوں میں، موبائل سے مضبوط نہیں ہوں گے تم قلم سے مضبوط ہوں گے۔ اور فرمایا ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ انسان جاہل تھا، کیا جانتا تھا؟ سارے انسانوں کو اللہ نے سکھایا ہے۔ یورپ کا علم اللہ کا سکھایا ہوا ہے، بغداد کا علم اللہ کا سکھایا ہوا، اسپین کا علم اللہ کا سکھایا ہوا۔ یہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے، جتنے بھی علوم نئے نئے آ رہے ہیں، ان سب علوم کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو سکھانے والا ایک اللہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں یہ سب سے پہلے آپ کو علم دے کر آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اسلام۔ اور دوسرا حکم، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، اس سے پہلے کن مشاغل میں لگ گئے ہیں؟ دو تین بڑے اہم مشغلے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ 12 سال کی عمر ہے اور تجارت کے لیے ملک شام جا رہے ہیں، کئی بار گئے ہیں ملک شام، اور بحرین گئے۔ وہ تو راز اس وقت کھلا جب وہ ایک وفد آیا تھا، وفد عبد القیس یا وفد قیس، اس کا سردار قیس تھا۔ تو نبی نے فرمایا وہ تمہارے اس گاؤں کا کیا حال ہے؟ وہاں ایک بڑھیا تھی، اس کا کیا حال ہے؟ وہ جو بڑھا وہ زندہ بھی؟ ایک درخت تھا تمہارے گاؤں میں، وہ کھڑا ہے کیا؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ بحرین میں ہمارا جو گاؤں ہے اس گاؤں کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا تجارت کی غرض سے تمہارے ملک کو خوب دیکھا ہے میں۔ بحرین گئے ہیں، یمن کئی بار گئے ہیں، اپنے آپ کو تجارت میں اتنا قابل بنا دیا کہ دنیا کی ٹاپ کمپنی نے آفر کیا آپ پارٹنر بنتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، ان سے بڑی دنیا میں اس وقت کوئی کمپنی نہیں تھی، آفر کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ پارٹنر بنتے ہیں تجارت میں۔ یہ مسلمانوں کو پیغام دیا ہے، حالانکہ اس پیغمبر اگر وہ چاہتے جنت سے من اور سلوہ اتر سکتا تھا، جنت کے لیے ناشتہ اتر سکتا تھا، لیکن پیغام دیا ہے میرے امتیوں، اگر مضبوط ہونا چاہتے ہو اپنی اکنامی کو مضبوط کرو، اپنی تجارت پر دھیان دو، چوراہوں پہ بیٹھ کر لڈو کنگ مت بنو، بلکہ اپنی تجارت کو مضبوط کر کے اپنے بازیوں کو مضبوط کرو۔ اور تیسرا حکم دیا، صفوں میں کھڑا کیا ہے، نماز کا اب حکم آ رہا ہے، صفوں میں کھڑا کیا، ایکتا پیدا ہو جائے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تین میں اگر آپ نے یہ 3 لائنیں بھی میری یاد رکھ لی تو ہمارا جلسہ کامیاب ہے۔ آپ اپنے وقت کی قدر کریں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اپنی اکنامی اور تجارت پہ دھیان دیں، اپنی صفوں میں ایکتا پیدا کریں، چھوٹے موٹے مسائل، چھوٹی موٹی باتوں پر نہ جھگڑیں، آپس میں نہ الجھیں،
اور سیاست بھی کریں تو بڑے سطح کی کریں، سوچیں اپنی اس قوم کا، سوچیں اپنی اس نسل کا۔ آپس میں الجھ کر بہت قریب تھی ساحل کی روشنی، لیکن سفینے جھوم کے ٹکرا گئے سفینوں سے۔ کیا رزلٹ نکلا؟ اس کی ٹانگ کھینچتے رہے، اس کی ٹانگ کھینچتے رہے، دونوں مرے تو پاس پاس میں قبر بنی۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے، ایک میسج رہ گیا کہ ہم کیوں محبوب کریں، ہم کیوں محبت کریں۔ فرمایا جو محبت کے اسباب ہیں وہ سارے تو میں نے میرے محبوب کو دیے ہیں۔ انسان ہنر دیکھتا ہے تو سارے کمالات میرے محبوب کو عطا کیے، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اور دوسرا انسان حسن دیکھتا ہے، اور اللہ نے کیسا حسین بنایا، کیسا جمیل بنایا کہ سب سے زیادہ احسن وقت ہوتا تو میں اس حسن کو کھولتا، لیکن وہ آج حسن کی طرف نہ جانے کیوں نہیں آ پایا۔ لیکن اب ایک شعر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ شاعر یوں کہتا ہے کہ جب حسن پھیلا تو ساری کائنات بن گئی، حسن جب سمٹا تو محمد کی ذات بن گئی، حسن جب پھیلا تو سارا جہان بن گیا، اور حسن جب سمٹا تو محمد کا نام بن گیا۔ یہ نام کتنا پیارا! مسعود انور نے کہا، انور مسعود نے، کہ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ وہ استوانہ حنانہ کھجور کا جو سوکھا تنا تھا مسجد نبوی میں، تھوڑی سی جدائی ہی رونے لگ، نبی نے دست شفقت رکھا، اس کو سینے سے لگایا، اس کو چپ کرایا، کہا کیوں روتا ہے، میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے جنت میں میرے سامنے کھڑا کرے گا، ہر وقت دیدار کرتے رہنا۔ راضی ہو گیا، قدموں میں دفن کر دیا گیا اس کھجور کے سوکھے تنے کو۔ یہ ہمارے لیے یہاں پر پیغام دیا ہے کہ ہمارے آقا وہ تھے جنہوں نے سوکھے تنوں کو سینے سے لگایا، دست شفقت رکھا۔ اگر سچے مسلمان ہو تو یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا کرو، بیواؤں کو، مسکینوں کو سنبھالا کرو، کمزوروں کو اپنے سینے سے لگایا کرو، غریبوں کے کام آیا کرو۔ میں نے کہا نا 40 سال کے اعلان سے پہلے کیا اہم کام تھے، اس میں ایک کام یہ بھی تھا، بیوہ کا سہارا بن گئے، پریشان حال کے کام آ رہے، مریض کی عیادت کر رہے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، نبی کما کر اس کے گھر پہنچا رہے ہیں۔ ہاں، یہ حضرت خدیجہ نے کہا جب پہلی وحی نازل ہوئی اور کہا زملونی یا خدیجہ، چادر اڑاؤ، انی خشیت علی نفسی، میری جان کا خطرہ ہو گیا ہے، تو خدیجہ نے چادر بھی اڑائی، سرہانے بیٹھ گئی، تسلیاں دیتے ہوئے کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرے محبوب، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، نہ رسوا ہونے دے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، جو توڑتا ہے آپ اس سے جوڑتے ہیں، آپ غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، جن کے کوئی کمانے والا نہیں آپ ان کے لیے کمانے والے ہو جاتے ہیں، آپ ان کو گھر اناج پہنچا دیتے ہیں، آپ بیواؤں کو سنبھالتے ہیں، آپ یتیموں کو سنبھالتے ہیں، رشتوں کا لحاظ و پاس رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو یہ اعمال تھے 40 سال کی نبوت کے۔ محدثین کی مجبوری ہے کہ راوی نہیں ملے تو کہا ریجیکٹ ہے یہ واقعہ، لیکن پیسیوں اس طرح کے واقعات ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جو ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے، تو آپ بھی اس طرح کی تحریکی چلائیں، اس طرح کے مشن چلائیں، نہ دیکھیں ذات پات، نہ دیکھیں دھرم، انسانیت کی سطح کا کام کریں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب للناس ما یحب لنفسہ، تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک انسانیت سے محبت نہیں کرو گے، نہیں مومن کامل بن سکتے۔ اگر تم 100 رکعت نفل پڑھ کے بھی سو جاؤ، تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا انسان سو رہا ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ علی نے فرمایا۔ ہاں، بہرحال اللہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو زندگی ہے، وقت نہیں ہے، اس لیے شعر میں وقت کم لگتا ہے، 2 منٹ میں اس کو سمجھ لیں، پھر وہ آخر دعوانا پڑھ لیتے ہیں۔ اب دھیان سے سننا، بہت سارے میسج ہیں کہ احمد مرسل فخر دو عالم، مظہر اول مرسل خاتم، صلی اللہ علیہ وسلم، جسم مزکا روح منور،
قلب مجلہ نور محتر قبلہ نمائے سجدہ گزارا شعلہ سینہ جلوہ پارا صبح بہارا جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم حسن سراپا خلق مجسم جس پہ گواہ قرآن مکرم خلق میں سب کے یکساں ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دائیو سنو خلق خدا کا رائی آخر دین خدا کا دائی آخر جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لا متناہی جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون مقام موجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے فضائل جتنے شمائل ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن حق نے کیے ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم شرح علم نشرہ وسینہ در پہ تجلی کا وہ گنجینہ جگمگ جگمگ چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم وہم کی ہر زنجیر کو توڑا ایک خدا سے رشتہ جوڑا شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم سنو 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 راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی اور پتھر برسائے چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم ستم کے عوض ان کو شفا دی طعن سنے اور نیک دعا دی زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم صبح ازل سے شمع ہدایت شام ابد تک قاطع ظلمت جس پر آ کر ختم رسالت سب سے آخر سب سے مقدم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فطرت رحمت عالم چشمہ الفت محسن اعظم بے کر شفقت خلق مجسم سب کے والی سب کے ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم شمع محبت جس نے جلائی رسم غلامی جس نے مٹائی مدح صلاح ہے جس کی خدائی درد کا درما زخم کا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم معنی گل کا نقش اول معنی گل کا نقش اول معنی گل کا نقش اول خیر سراپا فیض مسلسل جس پہ ہوا ہے دین مکمل فخر رسول رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نقش ہے جس کا نقش ہے جس کا روشن روشن خوشبو جس کا گلشن گلشن عکس ہے جس کا درپن درپن صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم سب کو ان کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آپ تمام حضرات ارادہ کریں انشاءاللہ اس شام سے لے کر ہم زندگی کی شام تک انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے مسجدوں سے جڑے رہیں علماء سے جڑے رہیں علماء آپ کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں تو مانتا نہیں ہے کہ نانا مالا امام صاحب نے کہہ میرا وہ تو ڈاکٹر مرزا انجینئر کو سنتے ہیں رزلٹ دیکھ لیا امریکہ سے رپورٹ آ گئی یہودیوں کا ایجنٹ تھا جو فلسطین کا مخالف تھا اسرائیل کا حامی تھا کا ہے خدا کرے زندگی بھر جیل میں رہے ورنہ وہ اسلام ایسی کئی طاقتیں ہیں نانا میں تو غامدی نہ سنا مالو امام صاحب کہے کہ زیورات جو کو عورت پیر رکھا ہے نا بی پر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی وہ گاندھی امریکہ میں بیٹھتا ہے ہمارے جیسا ہے ہمارے بھی داڑھی نہیں اس کے بھی داڑھی نہیں امریکہ میں رہتا ہے بتاتا ہے جو عورت نے تیری بیوی نے 15 بھری سونا پہن رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے بلا تو چوکھو بیان کرے یار گیل چوٹی ہے اس لیے اپنے علماء سے جڑے رہیں فتنوں کا دور ہے یوٹیوب کی دنیا میں کئی بربادیاں چل رہی ہیں اس لیے سنبھل کے چلو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بہادر بنو وقت کے چیلنج کتنے بھی ہو ہمارے آقا بہادر تھے ایک مرتبہ مدینے میں کوئی آواز آئی رات کو لوگ سو رہے نصف رات گزر چکی ہے مدینے کے پڑوس سے آواز آئی صحابہ ڈر گئے کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہوا کیا جانور بدک پڑے یا کیسی آواز تھی سب کی آنکھیں کھل گئی سب جو ہے اپنے گھوڑے سنبھالنے لگے اونٹ سنبھالنے لگے کوئی زین کس رہا کوئی رسی ڈھونڈ رہا ہے کوئی مہار ڈھونڈ رہا ہے اور مدینے سے باہر نکلے تو سامنے سے محمد سراج منی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ننگی پیٹھ پر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بغیر زین والے گھوڑے پر سوار ہیں اور تشریف لا رہے ہیں اور فرمائے مدینے والوں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو خطرہ تھا وہ تمہارے آقا بھگا کے آ گئے کیا بہادر انتظار نہیں کیا کہ گھوڑے کا زین تھا میں باہر نکلا ابو طلحہ کا گھوڑا نظر آیا اسی پہ چڑھا اور خطروں کو بھگا آیا بہادر بنو
मत डरा करो। हाँ, तपिश सूरज से लो और आसमां से बिजलियां छीनो। कुफ्र के आशिया पे बिजली गिराने का वक्त आया। भड़क उठे ही हर तरफ आतिश नमरूद के शोले, इन्हें फिर जज्बे इब्राहिमी दिखलाने का वक्त आया। उठा सलाहुद्दीन अय्यूबी का फर्जंदो, अब उस गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, अच्छा ये बात है, मैं समझ रहा आप शर्म के मारे पर्ची नहीं दे रहे हैं। नहीं जी, अच्छा, चलो 10 सेगमेंट और ही सही। माशाअल्लाह। मैंने वो सारा मजमून छोड़ इसीलिए दिया था कि वक्त ज्यादा हो चुका था कि हम क्यों मोहब्बत करें। फरमाया मोहब्बत करने का वो कौन सा सामान है जो मैंने मेरे महबूब में नहीं रखा। कमालात दिए, हुस्न दिया है। हुस्न पे इंसान, क्योंकि दिल खिंचता है इंसान का, इसलिए फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे महबूब जो जिंदगी लेकर आए हैं, जो तुम्हारे लिए आइडियल हैं, जो रोल मॉडल हैं, उनकी जिंदगी बड़ी हसीन है। हुस्न जिंदगी में भी है। जिस तरह जाहिरी हुस्न दिया, इसी तरह सीरत जो दी वो भी बड़ी हसीन है। और इंसान, ये दो हो गए, आप समझ गए। एक तो कमालात की वजह से इंसान किसी का फॉलोवर्स या शेलाई बनता है, दूसरा जो सबब होता है वो हुस्न होता है। तो अल्लाह ने इनसे बढ़कर हसीन किसी को बनाया ही नहीं। सिर्फ एक का तखय्युल पेश कर देता हूँ। अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाया करते थे, बच्चों को माएँ संवारती ही, नबी को खुदा खुद संवारता है। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब। हजार सुबह बहार अज निगाह में चकदाश, मेरे आका गर्मा जागल बसर वाली नजर उठा लें, हजारों बहारों की सुबह नमूदार हो जाएं। ये अताउल्लाह शाह बुखारी है। सुभानअल्लाह, बहुत खूब। जुनूज़ साये जुल्फ़े स्याह में चकदाश, मेरे आका गरवल्लैल वाली जुल्फों की काली घटाएं लहरा दें, तो जुल्फों के साए से ही विजदान का समा बन जाए और जुनून की कैफियत तारी हो जाए। चमन चमन गुलो नसरीन ज़ाक से रुखरी ज़द, सबद सबद गुले खंदां ज़रा हमी चकदाश, मेरे आका अपना वज़्ज़ुहा वाला चेहरा जिस तरफ भी फेर ले, उधर उधर बगीचे गुलजार गुंचे सरसब्ज़ो शादाब हो जाएं। सुभानअल्लाह। मेरे आका जिस गली से गुजर जाएं, हजरत जाबिर फरमाते थे, हमारे आका जब किसी गली से गुजर जाते, गुजर जाने के बाद गलियों की महक बता देती थी कि हमारे आका यहाँ से गुजरे हैं। शायर कहता है, गुलजार के साए में आज भी वही हश्र बपा है, कि फूलों से अभी तक तेरी खुशबू नहीं जाती। हसीन बनाया। और तीसरा सबब जो इंसान देखता है ना कि मैं उससे क्यों मोहब्बत करूं, वो तीसरा सबब होता है एहसान। तो उसका मुझ पर एहसान क्या है? अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का गुलाम होता है। थोड़ी सी किसी ने चाय भी पिला दी, कोर्ट कचहरी में काम आ गया, अब सारी जिंदगी आए बाएं साएं भाईजी करता रहता है। ये इंसान की फितरत है ना कि एहसान का गुलाम होता है। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन आज़म हैं, वो मोहसिन कायनात हैं। उनके एहसानात तो अनगिनत हैं, कोई गिन ही नहीं सकता। सारी इंसानियत पर एहसानात हैं। ये सारी इंसानियत जहन्नम के किनारे खड़ी थी। जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस वक्त आप दुनिया का जोग्राफिया उठाकर हिस्ट्री पढ़े, क्या हाल था रोमन का, यूनान का, हिंदुस्तान का, ईरान का, अरब का। यहाँ हिंदुस्तान में सती की रस्म आम थी और बच्चियों को यहाँ रेत के तकिए में मारा जा रहा था। अरब में जिंदा जमीन में गाड़ा जा रहा था। माँ का कोई मकाम नहीं था, बीवी से ज्यादा दुनिया में कोई जलील न था। और इंसान बेचारा इतना जलील बन गया था कि पत्थरों के नाम पे इसकी बलि लगी।
درخت کے نام پر انسان کی بلی لگی، اور ہزاروں بلیاں کبھی ستاروں کے نام پر، کبھی درختوں کے نام پر۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو ان سارے مصائب سے بچایا، اور جہنم کے کنارے سے ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ میں توحید کا جام دیا۔ اور توحید جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خشک موضوع ہے، یہ سوکھا موضوع نہیں ہے، توحید ہے جس نے انسان کو عزت دی ہے۔ یہ ہمارے بھائی تبلیغی بھائی کہتے ہیں اپنے ایمان کو بناؤ، لا الہ الا اللہ کو دلوں میں اتارو، یہ جو توحید ہے اسی نے انسان کو عزت دی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ انسان درخت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پتھر سے نہ گھبرا، چاند کا پجاری مت بن، ستاروں کو سلوٹ مت کر، ارے تو کسی کے آگے نہ جھک۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ قابل عزت بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ انسان میں نے تجھے سواریاں دی، خشکی اور کری میں تجھے سواریاں دی، میں نے تجھے جو ہے پاکیزہ رزق دیا، میں نے اپنی بہت ساری مخلوقات پر تجھے فضیلت دی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بھی بنایا، انسان کو سب سے بہتر بھی بنایا۔ یہ توحید نے انسان کو سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ دیا، اور پھر یہ چیزوں سے نکلا، نڈر بنا، جری بنا، اس کو حوصلہ ملا، اور اس نے سر اٹھا کر جینا سیکھا۔ یہ توحید کا جام تھا جس نے تجھے عزت دی۔ ایک احسان۔ دوسرا احسان کیا؟ میں مختصر بس 2-4 منٹ میں، ایک احسان تو یہ ہو گیا، توحید دے کر انسانیت کو خطرات سے بھی بچا لیا، جہنم سے بھی بچا لیا، بے عزتی سے بھی بچا لیا۔ اور دوسرا یہ احسان کر دیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو توحید رب کی طرح توحید اب کا تحفہ دیا۔ انسانوں تمہارا باپ بھی ایک ہے، جیسے تمہارا ربا ایک ہے نا، ایسے ہی ابا بھی ایک ہے۔ انسان بٹے ہوئے تھے، کوئی کہتا تھا میں تو چاند پتر ہاں، راجپوت چندر ونشی ہاں، میں تو اگنی پتر، اور کوئی کہتا تھا ہم سورج کے بیٹے، رومن اور یونان والے، اور مصر کے فرعون کہتے تھے ہم سورج کے اوتار ہیں، اور چائنا والے سب سے عجیب ایران والے کہتے تھے ہمارے بادشاہ میں خدا کا خون گردش کرتا ہے۔ اور یہاں پر بھی لوگ کہہ رہے تھے ہم چاند کے بیٹے ہیں، سورج کے بیٹے ہیں۔ اور پڑوسی چائنا کہہ رہا تھا کہ آسمان تو ہے ہسبینڈ اور اس کی وائف ہے دھرتی، دونوں کے بیچ میں جو وہ بیبی پیدا ہوئی ہوئے نا وہ مال ملک کو بادشاہ ہے۔ یہ عقیدے تھے۔ اور وہ تقسیم بھی دیکھ لو، کہا کہ ہم برہمن ہیں، برہما کے سر سے نکلے ہیں، تو جو ہے نا چھتری ہے، تو برہما کے بازو سے نکلا ہے، اور تو ویش ہے، تو جو ہے برہما کے رانوں اور گھٹنوں سے نکلا ہے، اور تو شودر ہے، برہما کے پاؤں سے نکلا ہے، تو ہمارے لیے جوتیاں بنا، تجھے مندر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تو اچھوت ہے۔ انسانیت تقسیم کتنی خطرناک تھی، کتنے ذلیل تھے انسان۔ یہ اس ملک پر بھی کئی لوگ آئے، انہوں نے احسان کیے یا نہ کیے، لیکن کچھ احسانات ایسے کر گئے، اس ملک سے وہ ستی مٹا گئے، اس ملک سے وہ انسانوں کی تقسیم مٹا گئے۔ ان کا شکریہ ادا کرو، ان کی قبریں مت کھودو۔ ہاں بہرحال یہ تقسیم جو ہوئی، اب محمد عربی نے آ کے اعلان کیا نہیں، غلط بات، یہ ایسی ایسٹی والے پاؤں سے نہیں نکلے، اور تو کوئی سونے کو بنیڑو کھنی، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم میں بڑا وہ نہیں ہے جس کی بیٹھک میں بڑا پاندان رکھا ہوا ہو، یا خاندان کا میں تو ہاتھی خانی، ہاں ہاتھی کھاوے گے تو، ہاتھی کھانی نہ کوئی اور کھانی، سارے تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم سب برابر ہو۔ تم میں بڑا وہ نہیں ہے جن کی خاندان لوگوں نے بڑا سمجھ کے یوں کر دیے ہوں، بڑا وہ ہے جن کے کرتوت اچھے ہوں، اعمال اچھے ہوں، تقویٰ ہو دلوں میں، خدا کا قرب ہو، محمد عربی کی سنتوں پہ چلے، وہ ہے بڑا۔
یہ کیا بہترین تحفہ دیا، ارے کو آفر دیا نا، غلام ہے اٹھا کے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف یہاں تک نہیں پہنچایا، فرمایا یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ جو بلال کھڑا ہے جس کو دنیا شودر سمجھ کر مٹانا چاہتی تھی، آج بلال کی بلندی دیکھو، چلتا دھرتی پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ، انسانیت کو کتنا بلند کر دیا اس نعرے۔ یہ ہے، اور ایک اور تحفہ دیا، بس یہ آخری تحفے تو بہت سارے، یہ اہم تحفے، ایک آخری تحفہ اور بتا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحفہ یہ دیا کہ دین اور دنیا کی تقسیم کو ختم کر دیا۔ اگرچہ ہمارے ذہنوں میں ابھی تک تعصب نکلا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ دنیا ہے، ان دین ہے، تقسیم ختم کر دیا۔ سمجھ اسلام کو، اسلام کوئی مذہب نہیں ہے کہ سجدے کر لیے، چند تسبیح پڑھ لی اور ہو گئے مسلمان، نہیں، اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے۔ اسلام صرف مذہب نہیں، اسلام مکمل دین ہے، ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتاتا ہے۔ تو اس میں پوری دھرتی مسلح بنا دی گئی، اور پورے اعمال میں انما الاعمال بالنیات، عمل میں تیری نیت کا دخل اہم رول ہے، باقی دین دنیا کچھ نہیں، تقسیم ہماری نہیں ہے، تم نے کی ہے۔ مسجد میں گیا، مسجد میں جا رہا ہوں وضو کر کے، نیت کیا ہے کہ کہیں منہ صدر سے نہ ہٹا دے، منہ جانا پڑا گا اس شام میں، ہو گیا لوگ کرسیوں سے ہٹا دیتے صدر کی چیزیں تو مسجد کو، کہ یار منہ تو کم سے کم عشاء فجرہ میں جانا پڑا گا۔ آج کل کا چھوڑا ہوشیار بہت ہے، کہیں یہاں کوئی کمیٹی بنا کے میری صدارت میں چھین لے، وضو کر کے گھر سے چلا ہے، عبادت نہیں ہے۔ مسجد میں گیا، عبادت نہیں ہے، مسواک کر کے گھر سے چلا ہے، نیت یہ ہے دیکھوں امام صاحب ٹائم پر آؤ کہ کو نہیں آئے۔ ہاں، کسی نے کہا تھا اللہ رے اسیر یہ بلبل کا یہ اہتمام کہ سیاد عطر مل کے چلا ہے گلاب کا۔ ہاں، مسواک کر کے گھر سے چلا ہے، نیت یہ ہے کہ امام سے نگاہ رکھنی ہے۔ ارے میرے ساتھ ہو گیا، ڈائری لے آئے، امام صاحب پچھلے 3 مہینہ میں 16 غیر حاضری ہے۔ مگر تو کون ہے؟ بولا میں تو اہل حدیث ہوں۔ مگر تو اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان پر چلنے والا ہے، کہیں دکھا دے اسلام میں کوئی ایسی مثال جہاں مقتدی نے امام کی غیر حاضریاں لکھی ہوں۔ نیا اسلام پیش کرتا ہے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، شرم میں ڈوب کے مر جائے یار، کس کی؟ ہاں، میرے ساتھ ایک اور واقعہ ہوا ابھی چند مہینے پہلے، عصر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، ایک آدمی بولا امام صاحب 1 رکعت کتنے منٹ میں ہونی چاہیے؟ میں کو یار وہ بھی میں فکس کراؤں یا تھے فکس کرو گا؟ اگر سورہ بقرہ پڑھیں تو بہت گھنٹے لگتے ہیں، سورہ قل ہو اللہ پڑھیں تو کچھ بھی نہیں لگتا، سورہ کوثر پڑھیں کچھ بھی نہیں لگتا۔ اچھا، مغرب میں زور سے پڑھ رہے ہوتے ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، آہستہ پڑھتا ہے انسان تیز چل رہا ہوتا ہے ٹائم کم لگتا ہے۔ بولا 2 منٹ ہی کونے ہویا تھاری رکعت پوری ہوگی، 53 سیکنڈ میں رکعت کرا دی۔ میں کو بھایا اب میں انسان میں بھی ہوں، ہو سکتا ہے نماز سے باہر چلا گیا ہوں، میں نے مطلب تکبر نہیں دکھایا، لیکن ہوا بیچارے کے ساتھ یوں کہ وہ مغرب میں جب ہم نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے تو مسجد میں آ رہا تھا، پھر مجھے بھی پیچھے سے وہ سندھی رہ گیا، میں نے گلا پکڑ کے میں کان کے نیچے دوں گا، اب یہ 3 رکعتیں کس کی وجہ سے گئی؟ اصل میں تو کہہ رہا تھا کہ تیری وجہ سے 1 رکعت چھوٹ گئی، بتا تیری 3 رکعتیں کیوں گئی؟ ظالمو، اللہ نے تمہیں مذکر بنا کے تو بھیجا ہوگا، مسیطر بنا کے نہیں بھیجا، چوکیدار بنا کے نہیں بھیجا۔ بہرحال میں کہیں اور میں چلا جاؤں، نیت یہ تھی کہ دیکھو امام صاحب آوے کیوں کو نہیں آوے، مسجد جا رہا ہے، وضو کر کے جا رہا ہے، مسواک کر کے جا رہا ہے، عبادت نہیں ہے۔ اچھا، مسجد نہیں جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے دکان حلال کمانے، اور وہاں پہ بیٹھا سچ کے ساتھ سودا کیا،
کوئی دھوکہ نہیں دیا، ایمانداری سے تجارت کی۔ نبی کا فرمان آیا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ یہ جو تاجر بزنس مین ہے جس نے سچ کے ساتھ اپنی چیز بیچی، امانتداری کے ساتھ یہ چیز بیچی، یہ کل قیامت کے دن نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ میں نے کہا یا اللہ اس دکاندار کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا، ارے مجھے کیوں نہیں کھڑا کیا؟ پوری زندگی میں نے مسجد میں گزار دی لیکن دکاندار کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا۔ آواز آئے گی مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کے سچ بولنا آسان ہے، دکان پہ بیٹھ کے سچ بولنا بڑا مشکل ہے، اس لیے دکان پہ بیٹھ کے سچ بولا، انعام یہ دیا ہے کہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ تقسیم ختم ہے، بے شک نماز ایڈنٹی ہے، پہچان ہے، محسن بالشان عمل ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد چھٹی نہیں ہو جاتی۔ باہر نکلے اگر کوئی تمہیں کانٹا نظر آئے، لکڑی نظر آئے، اٹھا لو، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تمہیں پتا چلا جاٹ بیمار ہے، راجپوت بیمار ہے، SC/ST والا بیمار ہے، اس کو دیکھنے چلے گئے، 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ ہاں تقسیم ختم ہے، میں ڈاکٹر ہوں، اپنی کلینک پہ ہوں، شفقت کی نگاہ ڈالو، ہزاروں فرشتے میرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ میں انجینئر ہوں، کسی غریب کو تو فری بھی بنا کے تو دوں، فرمایا الدال علی خیر کفاعلہ، صرف جو بھلائی کی رہنمائی کر دیتا ہے اس کو بھلائی کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ یعنی کوئی مالدار کسی غریب کو ہیلی بنا کے دیتا، اس کا ثواب غریب انجینئر کو صرف نقشہ بنانے پہ دے دیتا ہے۔ ہاں جنت ہر جگہ بانٹ رہا ہے، کوئی لینے والا ہو تو شان کے ہی دیتے ہیں اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہاں آپ کہنا تو ڈرو، میں نے تو سیاست کو بڑا شوق ہے، میں تو چودھری ہوں، کوئی بات نہیں، آپ اچھے فیصلے کرو۔ اس دھرتی پر ایک دن کا انصاف 70 سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا کہ یار میں نے تو BSN میں جانو ہے، میں نے تو ٹریفک میں جانا ہے، میں نے ڈنڈو لے کے چوراہے پہ کھڑے ہونے کو شوق ہے، میں تو پولیس مین بنوں گا۔ یہ بچوں کے شوق ہیں، وہ اچھے شوق ہیں، لیکن آپ چاہے پولیس مین بن جاؤ، چاہے BSF میں چلے جاؤ، چاہے آرمی میں چلے جاؤ، چاہے ٹریفک میں کھڑے رہو، نیت یہ کر لو وہاں کھڑے ہو کر کہ یہاں کھڑا ہو کر میں ہر انسان کی، اپنے ایمان کی، اپنے ہندوستان کی، اپنے اسلام کی، ایمان کی حفاظت کروں گا، اسی کے ساتھ ڈیوٹی دوں گا۔ یہ ڈیوٹی تجھے 1000 سال کی نفلی عبادت سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ ہاں بہتر قرار دی گئی۔ اور آپ کسی، اچھا ہم تو کچھ نہیں، نہ ڈاکٹر ہیں، نہ انجینئر ہیں، نہ چودھری ہیں، نہ سیاست میں ہیں، نہ پارشد ہیں، اللہ نے مال بہت دیا ہے، کسی غریب کے کام آ جائے، کسی ہاسپٹل میں جا کے مریض کے کام آ جائے، کسی پریشان حال کے کام آنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا غریب، کہنے لگا آپ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، ایک آدمی جس سے میں نے ادھار لیا تھا وہ اب ادھار واپس لینے آیا ہوا ہے، تو جس نے ادھار دیا تھا وہ واپس تو آئے گا، لے گا؟ کہتے ہیں جو ادھار لیتا ہے وہ ایک بار مانگتا ہے، جو دیتا ہے وہ 10 بار مانگتا ہے کہ بھائیڑا کدا ہوگا تیرو باتوں کد پورو ہوگا، کدا ہوگی وہ تاریخ؟ تو کہا وہ تو مانگنے آیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اس کا حق ہے۔ فرمایا آپ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کا ایک اثر ہے، آپ وڈیرے ہیں، آپ اس کو اتنا کہہ دیں کہ میں پیسے تو دے دوں گا، تھوڑی مہلت اور دے دے، میں دے دوں گا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس اعتکاف میں کھڑے ہوئے اور باہر نکلنے لگے تو دروازے پر کہا حضرات آپ کہاں جا رہے ہو؟ بعض لوگ صوفی صاحب جو ہوتے ہیں سستے فتوے لیے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، آج کل کی بات کر رہا ہوں، مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں اس دور میں سبزی اتنی سستی نہیں ہے جتنے فتوے سستے ہو گئی۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ دروازے سے باہر نکلیں گے، اگر اس پٹی سے ادھر قدم گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا میں حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہوں، مجھے اپنا اعتکاف بھی یاد ہے اور میرے آقا کا فرمان بھی یاد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کسی پریشان حال انسان کے کام آنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ 10 سال یا تھوڑی بیٹھوں گا، اس غریب کے کام آ جاؤں میں۔ یہ آپ نوجوانوں کی طرف میرا زیادہ اشارہ ہوتا ہے، آپ ہمارا فیوچر ہو، اس طرح کی کوئی تحریکیں چلاؤ یار، کام آؤ کسی غریبوں کے،
مت دیکھو دھرم، غیر مسلم ہو، دل جیتو لوگوں کے، اور جنت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت عمدہ۔ آپ کی تقریر سننے کے بعد ایک شعر آیا کہ حالانکہ یہ بر وقت کہانی نہیں لکھتی، حالانکہ یہ بر وقت کہانی نہیں لکھتی، تاریخ کبھی خون کو پانی نہیں لکھتی، یہ شخص اس لیے